وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بدبخت یعنی بدنصیب بندے اور کچھ بدنصیب بندیاں ایسی بھی ہوگی جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ اب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ مابین سیدھے ہاتھ میں ملنا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھ لمبا کیا سیدھے ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ کرام، میرے جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دینا ہے تو اس امتی کو بلایا جائے گا اور ایک فرشتہ ہوگا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، لوہا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوکھڑ، اور وہ لوکھڑ وہ لوہا جہنم کی آگ میں 3000 سال تک گرمایا گیا ہوگا، 3000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہوگا، اور اس لوہے کو فرشتے لے کر آئیں گے، اور جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنا ہے، اس کے سینے میں وہ لوہا ڈالا جائے گا اور وہاں سے سوراخ کیا جائے گا، ہول کیا جائے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، ہڈیوں کو توڑے گا، انگلیوں کو موڑے گا، اور وہاں سینے سے ہاتھ ڈال کر پیچھے کھینچ لیا جائے گا، اور وہاں اس کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ لیکن مابین صحابہ کرام کے دل ہماری طرح سخت نہیں تھے کہ ہم تو بہت اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہمارے نبی کے بڑے فرمان ہم نے سنے ہیں، جنت کے تذکرے کئی مرتبہ سنے ہیں، جہنم کے تذکرے کئی مرتبہ سنے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوا، ہمارے دل میں وہ ڈر پیدا نہیں ہوا، ہمارے دل میں وہ عذاب کی ہیبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن صحابہ تو ڈر جاتے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا ذلت والا عذاب، ایسی رسوائی والا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا، اصل تو ماں بہن ہمیں یہ معلوم کرنا ہے نا کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب میری امت کے 2 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ نمبر 1، جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں گے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں تھے لیکن جو کرتا تھا اس کے راستے میں روڑے ڈالتے تھے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ لیکن ماں بہنیں دل میں کہہ دو الحمدللہ، دل میں پھر کہو الحمدللہ، اس لیے کہ پہلی قسم میں تو ہم نہیں ہیں، ہم نے کسی کو دین پر چلنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو اللہ کے دین کی محنت کرنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو تسبیح پڑھنے سے ہم نے نہیں روکا ہے۔ تو کہہ دو ماں بہنیں دل میں الحمدللہ کہ پہلی قسم میں تو ہم نہیں ہیں۔ اب دوسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ جو نمازی بھی ہوں گے، جنہوں نے حج بھی بڑے کیے ہوں گے، عمرے بھی بڑے کیے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، اور بڑی نوافل کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، نوافل پڑھنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دیا جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھنے والا، وہ روزہ رکھنے والا، وہ زکوٰۃ دینے والا، ضرب ھذا وشتم ھذا، جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پر، کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا اور بغیر معافی کے مر گیا ہوگا، اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ تو ماں بہنیں اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے۔ ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟